الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، سردار مکہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام کتاب میں رہے گا فرشتے لکھنے والے دعائے بخشش کرتے رہیں گے۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل اپنے دور کی بہت بلند رتبہ قوم ہے۔ اصل میں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، ان سے جو اولاد چلی 12 قبیلے بنے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کا بائی وطن ملک شام میں کنعان نامی علاقہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے، یہاں اپنے اعلان نبوت فرمایا، اہل مصر کو کفر و شرک سے روکا، انہیں اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ عطا کیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرما بردار ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، 11 بھائی اور باقی اہل گھرانا مصر تشریف لائے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور مصر کے وزیر اعظم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے، لہٰذا مصر میں بنی اسرائیل کی بہت عزت تھی، ان کا مقام و مرتبہ تھا، لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ وقت گزرتا گیا، صدیہ گزر جانے کے بعد مصر کی حکومت ایک نہایت مغرور اور سرکش شخص کے ہاتھ آئی۔ اس کا نام تھا ولید بن مصعب اور لقب تھا فرعون۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ یہ بھی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ جو سب کے ماتھے پر مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اصل میں یہ ایک امتحان ہوتا ہے، انسان کو جانچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کون کیسا ہے۔ اللہ پاک تو سب کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون نیک ہے کون بد ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے کون واقع نیک اور کون صرف نیک نظر آتا ہے۔ اللہ پاک تو جانچ کی امتحان کی حاجت ہی نہیں ہے، مگر انسان کے اندر جوہر ہے، ایک اچھے انسان کے اندر کی جو اچھائی ہے اور ایک برے انسان کے اندر جو شیطان ہے، اسے دنیا کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے۔ بادشاہوں کو غلام بنا کر، غلاموں کا بادشاہ بنا کر انسان کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو بادشاہ بن کر کسی بڑے عہدے پر رہ کر، منصب پر رہ کر بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، بڑے رحم دل ہوتے ہیں، مگر جب ان سے بادشاہی چھن جاتی ہے، جب ان سے منصب لے لیا جاتا ہے، تب ان کے اندر کا اصل انسان کھل کر سامنے آتا ہے۔ تب یہ اپنے اسی رب کریم سے شکوہ کرنے لگتے ہیں جس نے انہیں بادشاہ بنایا تھا، جس نے انہیں عہدہ اور منصب دیا تھا۔ یہ لوگ اصل میں اللہ پاک سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، یہ اپنے منصب اور عہدے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقیر ہوں، غریب ہوں تو بڑے نیک ہوتے ہیں، رحم دل شکر گزار ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی منصب ملتا ہے، جیسے ہی عہدہ ملتا ہے، جیسے ہی 4 پیسے جیب میں آتے ہیں تو ان کے اندر کا غرور، ان کے اندر کا گھمنڈ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ اصل میں اپنے اندر کی اس خواہش کے، اپنے اندر کے غرور اور تکبر کے غلام ہیں۔ اللہ پاک کا سچا بندہ وہ ہے جو ہر حال میں ایک جیسا رہتا ہے، جو غریب ہو تب بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر اسے منصب مل جائے تب بھی اللہ پاک کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا، فرعون کو بھی آزمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے حکمران تھے، جو مصر کے باقاعدہ مالک تھے، قحط کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ مصر کو خریدا تھا، تمام اہل مصر کو خرید کر اپنا غلام بنایا تھا، پھر آزاد کر دیا تھا۔ انہی حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، آپ کے بھائیوں کی اولاد کو آج مصر ہی میں غلام بنا دیا گیا۔ فرعون کو مصر کی بادشاہی عطا کر دی گئی۔ یہ ایک امتحان تھا، اس امتحان میں بنی اسرائیل نے تو صبر کیا، مگر فرعون نے سرکشی کی۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا، بندہ تھا بندہ نہ بنا، خدا بننے کی کوشش کی، اس کا غرور کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا، اس کے اندر کا گھمنڈ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ تب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق کی جو بات دعوت دی،
بنیادی طور پر اس دعوت کے دو موضوع تھے۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا اپنے اس دعوت سے توبہ کرے بندہ بنے، اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ کے حضور سر جھکائے اور اللہ پاک کی فرما برداری میں آ جائے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو ناحق اپنا غلام بنا لیا، انہیں غلامی سے آزاد کر دے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف نشانی لے کر آیا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیتے معجزات دکھائے، فرعون کو اس قوم کو سمجھایا، مگر فرعون ضدی تھا، ضدی ہی رہا، سرکش تھا، سرکش ہی رہا۔ اس کے سر پر طاقت کا، سلطنت کا، تاج و تخت کا نشہ سوار تھا۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے کی ناپاک کوشش کی۔ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دینے کے منصوبے بنائے۔ جب فرعون نے تمام حدیں پار کر دیں، اپنے کفر میں بالکل ڈھیٹ ہو گیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر کسی طرح تیار نہ ہوا، تو اللہ پاک نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ معزز سامعین، کفر کی غلامی سے، کافروں اور ظالموں کی غلامی سے آزادی مل جانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، اس میں بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا فرمائی ان کو شمار کیا گیا۔ اس میں پہلی جو نعمت اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ یہی آزادی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ پاک کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے، اللہ پاک کے حضور جھک جاتے، اللہ پاک کی فرمان برداری کرتے، اللہ پاک کے احکام دل و جان سے تسلیم کر لیتے، مگر بنی اسرائیل نے ناشکری کی۔ جب فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل نے اسے غرق ہوتے ہوئے خود دیکھا تھا۔ اللہ پاک نے دریا کے اندر 12 راستے بنائے تھے، دریا کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا، درمیان میں راستے بن گئے تھے، بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر آرام سے دریا پار کر رہے تھے۔ فرعون بھی ان کے پیچھے دریا میں داخل ہوا، ادھر بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے سے باہر نکلے، ادھر دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یہ عبرتناک منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر یہاں سے تھوڑا ہی آگے گئے دیکھا ایک قوم ہے جو جھوٹے خداؤں کی پوجا میں مصروف ہے، شرک کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل بولے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کافر کا انجام دیکھ کر آ رہے ہیں اور جرت دیکھیے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرک کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمانے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پر تشریف فرما رہے، پیچھے سے بنی اسرائیل بھٹک گئے۔ سامری نام کے ایک جادوگر نے ان کے لیے دھات کا ایک بچڑا بنایا، بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو ہی خدا مان لیا۔ بنی اسرائیل کو تورات شریف عطا کی گئی۔ تورات شریف 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے سب سے پہلے آسمانی کتاب ہے۔ بنی اسرائیل نے اس پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے کوہ طور کو جڑ سے اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا اور فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اسے یاد کرو۔ اس وقت اس ڈر سے کوہ طور ہمارے اوپر نہ گرا دیا جائے، انہوں نے تورات شریف پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا مگر پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ آزادی جو ایک بڑی نعمت ہے، بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ پاک کی کتاب تورات شریف پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ آخر ان پر اللہ پاک کا غضب ہوا اور ان پر ذلت نے مسلط کر دی۔
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل پر یہ ذلت کیوں مسلط کی گئی، ان پر اللہ پاک کا غضب کیوں ہوا، اس کا سبب بھی اللہ پاک نے ساتھ بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اسی وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ بہت سامعین، 2 دن بعد ہمارا بھی یوم آزادی ہے۔ ہمارا پیارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، یعنی ہمیں آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ 74 سال ہونے والے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروانے والے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والے نبی نہیں تھے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے غلام اور امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ کوئی بھی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مگر آزادی کسی ہیں، آزادی ملنے پر کیا کرنا چاہیے، آزادی ملنے کے بعد زندگی کا انداز کیسے ہونا چاہیے، ذرا پاکستان کی تاریخ آزادی پر نظر ڈالیے۔ 1857 میں آزادی کے لیے پہلی اجتماعی اور منظم کوشش کی گئی۔ اس آزادی کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ تھے بہت بڑے عاشق رسول، ماہر عالم دین حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کافروں کے خلاف ایک فتویٰ لکھا۔ برصغیر کے بڑے بڑے علماء کرام نے اس فتوے کی تصدیق کی اور تائید کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت 1856 میں ہوئی اور آزادی کی پہلی کوشش 1857 میں کی گئی، یعنی اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 1 سال تھی۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان حضرت مولانا مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کی تاکید کی۔ یہ تحریک آزادی کی پہلی قربانیاں تھی۔ اس وقت اگرچہ بظاہر ناکامی ہوئی، مگر ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان پختہ ہو، جس کا یقین پختہ ہو، وہ ناکامیوں سے گھبراتا نہیں بلکہ مزید آگے قدم بڑھاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ عقاب جسے پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے پھر واپس پلٹتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے پھر پلٹتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس مثال دی، عقاب کو یوں جھپٹنا پلٹنا ناکامی نہیں بلکہ اس کی ورزش ہے، جس سے عقاب اپنے خون کی گردش کو برابر رکھتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن بھی اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے، ناکامی ہوتی ہے پھر بڑھتا ہے، ناکامی ہوتی ہے پھر بڑھتا ہے۔ مومن ہار نہیں مانتا، کوشش کرتا رہتا ہے، آخر کار کامیاب ہو جاتا ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔